بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ کیا آوازیں آنے لگ گئی ہیں کہ جناب سندھ میں سنتے سنتے گورنر راج کا اب کچھ ذرائع یہ بھی آوازیں آ رہی ہیں یا افواہیں ہیں یا جو کچھ بھی ہیں کہ جناب کہ اب جو پنجاب میں بھی گورنر راج کی، لیکن اس کے پیچھے بڑی دلچسپ وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے اوپن بیلٹ سے کرایا جائے۔ بہت ہی اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد کا میئر جناب بحال ہو گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دیا ہے، اور ساتھ آپ کے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کیا کہ طبی ماہرین ہوں یا معیشت کے ماہرین ہوں، ماہرین معیشت یا پالیٹیشنز ہوں، میں کہتا ہوں پورا ورلڈ ہو، یہ کیا ہو گیا ہے جناب کہ کرونا ریلیف فنڈ کو حکومت کدھر استعمال کرنے جا رہی ہے۔ بڑی امپارٹنٹ نیوز ہیں، آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ سب سے پہلے کچھ پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں جناب آپ حکومت کے اچھے اقدامات کو بھی، میں کہتا ہوں جناب میں نے ہمیشہ ہی کیا ہے۔ یہ جو ابھی فیصلہ ہوا ہے کہ جناب ہم فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ بل لائیں گے، گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ اوپن بیلٹ سے ہوگا یا وہ شو آف ہینڈ سے ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اس طرح کا بل آئے تو اپوزیشن کو پورا سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف کوئی خان صاحب کی بات نہیں ہے یا پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، یہ جو بھی ہو بہت زبردست، میں تو دل کھول کے تعریف کرتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب قرنطینہ سینٹر کی میں نے دل کھول کے تعریف کی، میری ویڈیو میں موجود ہے، وہ جو 90 کروڑ کی لاگت سے بنا، پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کا پتہ چلا جناب کہ وہ جو ہے نا ڈاکٹرز کی مد میں، نرسوں کی مد میں، پیرامیڈک سٹاف کی مد میں کروڑوں روپے رکھے گئے، اور وہاں سے وہ پتہ چلا کہ جناب وہاں تو صرف سویپر ہیں۔ لوگ 3 4 مرتبہ جو ہے نا احتجاج کر کے نکلے، وہاں ان کو دوبارہ دھکیل دیا گیا پیچھے، اس میں کوئی سہولیات تھیں ہی نہیں۔ اب ایک اور لطیفہ سنیں کہ اسی سینٹر میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنا یہ پنجاب گورنمنٹ نے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جناب اسی سینٹر میں انٹرنیٹ کی سہولت ختم کر دی، اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے نا بجائے اس کے کہ آپ آئینہ دیکھیں، بندہ اپنا منہ ٹھیک کرے، بندہ اپنی شکل ٹھیک کرے، کہیں داغ لگائے دھوئے، آپ آئینے کو توڑ دیں۔ آپ یہ کہیں کہ جناب وہ تو ویڈیو اپلوڈ کر کے ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہاں پہ جا کے آپ انٹرنیٹ کی سہولت ہی ختم کر دیں۔ تو بھائی ہم تو تعریف کرتے ہیں، میں نے تو جناب وسیم اکرم پلس صاحب نے جب یہ وہ بنائے تھے نا ٹینٹ پناہ گاہیں، میں نے تو اس کی بھی تعریف کی تھی، میری ویڈیو موجود پڑی ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے۔ اب اسلام آباد کے میئر کو، انصر عزیز صاحب کو حکومت نے سسپینڈ کر دیا، اور سسپینڈ کیوں کیا؟ یہ 2 4 روز پہلے کی بات ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، وہ ہر کسی کو پتہ ہے بھائی، ہر بندہ جانتا ہے کہ کیوں سسپینشن ہوئی، کیونکہ اس کا تعلق نون لیگ سے تھا۔ اچھا بنایا یہ ایک ایکسکیوز کہ جناب اس پہ کرپشن کے چارجز ہیں تو اس کو سسپینڈ کر دو، وہ میں نے پڑھا ہے اس کا نوٹیفیکیشن، آپ نے بھی غالباً پڑھا ہوگا، ٹھیک، کہ جی ان کے خلاف انکوائری ہوگی اور یہ انکوائری پہ اثر انداز نہ ہو، ماشاءاللہ۔ اب میں سمجھتا ہوں، مجھے حیرت ہوئی، اب خیر میئر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دیا ہے کہ آپ ابھی کام جاری رکھیں، آپ کا کیس آگے چلے گا، سٹے آرڈر دے دیا ہے ان کے سسپینشن کے اگینسٹ۔ میں سوچ رہا تھا ظفر مرزا صاحب اتنا پاورفل وزیر ہوتے ہوئے، اپنا مشیر ہوتے ہوئے، اس کے علاوہ رزاق داؤد صاحب، اس کے علاوہ خسرو بختیار صاحب، اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب، متعدد وزراء جن کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں، اگر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے انکوائری پہ، اور وہ انکوائری کے چلتے ہوئے یعنی مستعفی نہیں ہوئے، تو پھر یہ ایک بیچارہ میئر کیا انکوائری پہ اس پہ اثر انداز ہوگا؟ وہی دوبارہ عدالت نے بحال کر دیا۔ تو اس طرح کی جو عدم برداشت ہوتی ہے نا میرے بھائی، چاہے وہ کوئی مخالفین، سیاسی مخالفین کے خلاف ہو، چاہے وہ صحافیوں کے خلاف ہو، چاہے وہ میڈیا، سوشل میڈیا کے خلاف ہو، یہ بدنامی کے سوا کچھ نہیں لاتی، یہ صرف اور صرف حکومتوں پہ بدنامی لاتی ہوتی ہے، بے شک وہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہو، صوبائی حکومت ہو، اگلی پچھلی جو بھی حکومتیں ہوں، یہ ہمیشہ جب بھی عدم برداشت ہوا ہے یہ بدنامی لائی ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ میئر صاحب بحال ہو گئے،
اس کے بعد جناب میں یہ اس میں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کیا فیصلہ کیا کہ جناب جو کرونا ریلیف فنڈ سے 10 ارب روپے نکال کر انہوں نے وہ قرضوں کی سود کی ادائیگی کے لیے، یہ جو قرضہ جمع ہو جاتا ہے نا انرجی سیکٹر کے لیے، IPPs کے لیے، اس کی سود کی ادائیگی کے لیے استعمال کریں گے۔ اس فیصلے پر طبی ماہرین نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس فیصلے پر معاشی ماہرین نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، اپوزیشن کے لوگوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر بندے نے حیرت کا اظہار کیا ہے، اور بہت ہی ناخوشگوار حیرت، بہت ہی المناک حیرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ آپ فنڈ تو اکٹھا کریں کرونا کی مد میں، کیا کرونا ملک سے ختم ہو گیا ہے؟ کیا مجھے یہ بتائیں کہ صوبوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ کیا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کابینہ کی یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اگر یہ فیصلہ اس کی اپروول دے دی ہے کہ آپ اس میں سے 10 ارب نکال کے وہاں استعمال کر لیں، کیا آپ اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں؟ اس کی اپروول لی ہے؟ آپ نے کوئی ڈسکس کیا کہ اب تک کتنا جو ہے نا فنڈ ہمارے پاس جمع ہو گیا ہے اور ہم نے کہاں کہاں استعمال کیا، کیسے کیا، اور پھر اس کے بعد یہ کیوں ہمیں اس کی ضرورت پڑ گئی؟ اب آپ ماہرین معیشت کہہ رہے ہیں کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک کی معاشی حالت کتنی خراب ہے۔ اب پوری دنیا یہ فنڈ استعمال کر رہی ہے کرونا سے لڑنے کے لیے، مریضوں کے لیے، اور ہماری حکومت جناب اس سے تو یہ بھی اندازہ لگانا کو مشکل نہیں ہے کہ ہمارے پاس یعنی حکومت پاکستان کے پاس فزیکل سپیس کتنی ختم ہو چکی ہے۔ اب حکومت اور پاکستان کی دونوں کی ساکھ میں سمجھتا ہوں کیا متاثر نہیں ہوگی دنیا ورلڈ لیول پہ؟ اب آپ پہلے بتائیں کہ امریکہ خود اس چیز پہ اعتراض کر رہا ہے، اور یہی اس کا اعتراض کہ جناب آپ IMF کے قرضے، یہ امریکہ کہتا رہا، اب بھی کہہ رہا ہے کہ IMF کے قرضے جو ہے نا، IMF کا قرضہ لینے میں ہمیں کتنی مشکلات کہ آپ جو ہے وہاں استعمال کریں گے چین کے قرضے اتارنے کے اور CPEC وغیرہ کے لیے، یہ آپ کو سب کو پتہ ہے، یہ روز روشن کی طرح ایک باتیں ہیں اور سب کے سامنے ہیں۔ تمام انٹرنیشنل میڈیا میں، نیشنل میڈیا میں، پورے ان کی جو وہ اپنا پریس ریلیز ہوتا تھا ویکلی ڈیلی وغیرہ، اس میں وہ کہتے رہے۔ لیکن اب اسی قسم کے تحفظات اور خدشات کو یہ تقویت دینے والی بات ہے نا کہ آپ کرونا کی مد میں فنڈ جمع کیا ہوا آپ قرضوں کی ادائیگی میں استعمال کر لیں، یہ کتنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ لیک آف پالیسی ہے، یہ کتنی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ارسپانسبلٹی ہے کہ یہ کس طرح کی پالیسی ہے۔ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے پاس تو کل کو تنخواہیں دینے کے لیے آلریڈی گروتھ میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے یعنی کہ 68 سالوں میں 68 ایئرز میں پہلی دفعہ یعنی 1952 میں گروتھ، اکنامک گروتھ مائنس میں گئی تھی، اور اب وہ اب IPPs کا جو سکینڈل آیا، اور وہ سکینڈل فی الحال تو خیر دب گیا ہے، 2 مہینے کے لیے اسے مہلت مل گئی ہے، اب دیکھیں کہ اس کا ہوتا کیا ہے۔ IPPs کا جو سکینڈل آیا، اب آپ اندازہ کریں کہ وہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ قوم کا ریپ نہیں بلکہ گینگ ریپ ہوا ہے اس سکینڈل میں، وہ دب گیا ہے۔ اب میں خیر مجھے ایک حیرت بھی ہوئی کہ خبروں میں پڑھا کہ جناب وزیر اعظم صاحب کو یہ کہہ کے ڈرایا گیا یا مس لیڈ کیا گیا یا کچھ بھی، کیبنٹ میں اب یہ ڈسکشن ہوئی کہ جی اس سے نا چائنا ناراض ہو جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب اپوزیشن میں بھی اور حکومت میں بھی آنے کے بعد مسلسل بتاتے رہے کہ دیکھیں چائنا نے کرپشن پر اتنے 100 یا اتنے ہزار بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز کو اور مختلف لوگوں کو لٹکایا، تب ادھر کام ٹھیک ہوا۔ تو میں حیران ہوں کہ اسی ملک کے نام پہ یہ ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف ایکشن نہ لیں کیونکہ چائنا ناراض ہو جائے گا۔ یہ کس قسم کی پالیسی ہے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ویسے۔ اچھا، اب اس کے بعد چینی کی فورنزک رپورٹ بھی جناب آ گئی ہے، جو آپ نے تھم نیل پہ دیکھا، مجھے معلوم ہے آپ کو بہت اس چیز کا انتظار ہوگا۔ اس کی تو خیر میں بہت ہی، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ 350 صفحات سے وہ بڑی زیادہ رپورٹ ہے، اس کو اطمینان سے پڑھ کے، کیونکہ میں اصل میں تھوڑا سا بزی ہوں تو 1-2 دن میں انشاءاللہ اس کو اطمینان سے پڑھ کے
تو میں جو ہے نا اس پہ تفصیلی ایک ویڈیو کروں گا تاکہ اس کی ہر ایک چیز کو نا بہت ہی دلچسپ انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں. لیکن جتنے پوائنٹس میں نے دیکھے تو جہانگیر ترین صاحب ہوں یا خسرو بختیار صاحب ہوں یا مونس الہی صاحب ہوں یا سلمان شہباز صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے، یا اومنی گروپ ہو، زرداری صاحب کا تعلق ہو یا حکومت سندھ کا وغیرہ، تو ان کا جو ہے نا ایک تعلق نکلا، یا آپ فراڈ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ان کے میجر ان کے نام آئے ہیں. اب اسد عمر صاحب کے بیان کو بھی انہوں نے غیر تسلی بخش قرار دیا جب وہ ایف آئی اے کمیشن کے سامنے انہوں نے جا کے بیان دیا تھا. اچھا جی، اب کچھ اہم اس میں نکات ہیں، اور وہ نکات یہ ہیں کہ کیا کسی نے کوئی استعفیٰ دیا؟ میئر کو تو اسلام آباد کے میئر کو تو سسپینڈ کر دیا گیا نا. ان پہ جناب وہ فلاں اڈے کی کسی کی کرپشن کی، وہ کوئی لاری اڈا تھا کہ کون سا ٹرانسپورٹ کا اڈا، اس پہ کسی کرپشن کے چارجز لگائے، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا. تو یہاں کوئی ایکشن، یہاں کوئی استعفیٰ، یہاں کسی کو ہٹایا گیا ہو تو جب مشیر، وزیر، اتنے بڑے بڑے نام، وہ انکوائری پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. اور آپ نے تو سنا کہ یہی کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف استعفیٰ دو، انکوائری کا سامنا کرو، اگر تم صاف پاک ہو. یہ 2014 کے دھرنے میں آپ کو یاد ہوگا، واپس آؤ. بڑی لاجیکل ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھائی ہاں اس طرح سے ہونا چاہیے، آپ انکوائری پہ اثر انداز ہوں گے. تو اتنے سارے وزیر نہیں ہوں گے انکوائری پہ اثر انداز. اب آپ خود بتائیں کس نے استعفیٰ دیا ہے؟ جہاں کہا جاتا تھا کہ باہر ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو تو وزیر جو ہے نا استعفیٰ، خیر وہ تو 100 سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں، لیکن شیخ صاحب نے تو استعفیٰ تو دور کی بات ہے، وہ آج بھی پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، اب اس کے بعد یہ نیب کا بھی امتحان ہے جناب، کہ نیب جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو فیس، اپوزیشن کہتے ہیں نا کہ آپ تو فیس دیکھتے ہیں، کیس نہیں دیکھتے. دیکھو نا جناب، اب پتہ چلے گا کہ کیس دیکھتے ہیں کہ فیس دیکھتے ہیں، کس کو پکڑتے ہیں، کون. اب دو بات کہ جہانگیر ترین صاحب اور خسرو بختیار صاحب دونوں کے خلاف کارروائی ہوگی کیا؟ ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ آج بھی شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس میں بیٹھ کے خسرو بختیار صاحب کو تو بچانے کی کوشش کی کہ جناب ان کے تو وہ بھائی ہیں، ان کو تو کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے. بھائی اگر بھائی ہیں تو کن کی زور پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ ٹھیک ہے، وہ بات وہی ہے نا. مثلا کہنے کی بات یہ ہے کہ یہی کہا جا رہا تھا نا کہ نواز شریف کے بیٹوں کی اگر وہ فلاں کمپنیاں نکل آئی ہیں یا اس طرح سے، انہوں نے کس کی بنیاد پہ کیا؟ والد کی بنیاد پہ. اب کل ایک واقعہ ہوا جو آپ نے بھی دیکھا، وہ ایک کرنل صاحب کی بیوی کا، تو لوگ کہہ رہے تھے جناب آرمی چیف نے ان کا نوٹس لیا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ اس پہ اسی طریقے سے وہ کوئی ایکشن بھی ہو صحیح طریقے سے اور ٹینجیبل ایکشن ہو، نظر آئے. لیکن چلیں ایک ایکشن تو لیا، اچھی بات ہے. تو لوگ کچھ کہہ رہے تھے جناب کیوں لیا؟ تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے، خاتون نے کس کے زور پر، کس کی قوت کے زور پر یہ سارا کچھ جو ہے نا بد کلامی کی؟ تو انہی کے شوہر کے قوت کے، حالانکہ وہ خود شوہر بھی پہلے کر چکے تھے وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ اب آپ بتائیں کہ اچھا، اب اس کے بعد اتحادیوں کے خلاف جہانگیر ترین صاحب کے خلاف بھی کیا ہوگا ایکشن؟ کیا خسرو بختیار صاحب کے خلاف بھی ہوگا؟ کیا مونس الہی صاحب کے خلاف بھی ہوگا؟ اب میں اپنے اس مین پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. اور اگر مونس الہی صاحب کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو پھر تو آپ کو معلوم ہے نا، پھر تو چودھری صاحبان حکومت میں بہت مشکل ہے. اب جو کہا جا رہا ہے نا کہ مطلب وہ آپ جو آوازیں سن رہے تھے کہ جناب سندھ میں گورنر راج لگانے کی، اب یہ کہا جا رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں کہ اگر چودھری برادران پہلے، جو کہ یہ ہے کہ بہت ساری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا آسما شیرازی صاحبہ کو، اس میں بھی انہوں نے بڑا، ان کا لہجہ مجھے بڑا پہلے سے بہت ایگریسو لگا، اور جناب اس میں بھی انہوں نے چودھری صاحبان کا بھی ذکر کیا، کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے، اور بہت مطلب. تو بات یہ ہے نا کہ وہ سنا ہے کہ ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جہانگیر ترین صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب بھی موقع ملے، جب بھی یہ کرونا پیسیفائی ہو، جب بھی بجٹ ہو جائے، جب بھی، کیونکہ اکانومی، اب میں ایک بات میں یہاں پہ رک کے بتا دوں تو وہ یہ ہے کہ اب بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ اپوزیشن والے کوئی بھی ہوں، وہ اس چیز کے انتظار میں ہے کہ جناب اکانومی خدا نخواستہ تباہ ہو یا جو بھی ہو، پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان ان کے ذریعے ہو یا اکانومی ان کے ذریعے تباہ ہو جائے، وہ اس چیز کے ویٹ اینڈ سی. اب ہر بندہ اپنا پولیٹیکل مفاد دیکھ کے نا، وہ مجھے خود لوگوں نے بھی کچھ میسیجز کیے کہ سر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ عوام کی تو فکر کسی کو نہیں ہے نا، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ مزید ویک ہو، مزید ویک. سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم بھی لکھا، اس کا میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور ذکر کروں گا. تو وہ جناب وہ بھی وہی کہ اگر یہ اکانومی اسی طریقے سے رہی
میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ یقین کیجئے کہ سیاسی اور یہ وہ سیاسی جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں نے بات کی ہے بہت ساروں سے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، ان میں شامل ہیں سیاسی، غیر سیاسی لوگ، یہ اس بات پر، اس نقطے پر متفق ہیں، کوئی معاوضہ ہو جائے تو اور بات ہے، کہتے ہیں اب اکانومی وہ پہلے بھی بہت خراب ہو چکی تھی اور کرونا نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے، اب ان سے نہیں سنبھلتی، اللہ کرے سنبھل جائے، ہم تو کہتے ہیں، لیکن اب اگر اس طرح کی صورتحال آتی ہے اور پھر اس کے بعد جو کوئی چینج کا اس طرح کا سفر شروع ہوتا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اس کا امکان یہ ہے کہ وہ پنجاب سے شروع ہو۔ اب اگر وہ پنجاب سے شروع ہوتا ہے تو پھر اس کا امکان، یا ذرائع بتا رہے ہیں یا افواہیں ہیں یہ شہر اقتدار میں، کہ بجائے سندھ میں گورنر راج لگانے کے، گورنر راج پنجاب میں لگایا جائے گا۔ اب ایک اور بات بھی ہے، اگر گورنر راج پنجاب میں لگایا جاتا ہے تو وہاں پہ چودھری سرور صاحب ہیں، چودھری سرور صاحب کے آلریڈی اختلافات ہیں، افواہیں یہ بھی ہیں کہ ان کو ہو سکتا ہے شاید چینج کر کے کوئی دوسرا بندہ، وہ بھی بڑا معاملہ جو ہے نا گڑبڑ ہوگا، کیونکہ گورنر راج کے بعد تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ گورنر کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، اب اس کے بعد کتنی مدت تک لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ فوراً تو پھر قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی اپروول لینا پڑتی ہے الگ الگ، یا اگر جوائنٹ سیشن سے بھی بالفرض ٹھیک ہو گیا نا، کوئی اس طرح کی پروویژن ہو تو، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگی، اس کو ایکسٹینڈ کتنا کیا جا سکے گا اس چیز کو بچانے کے لیے کہ پنجاب میں کسی اور کی گورنمنٹ نہ بنے اور ہماری بنے۔ آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، صورتحال بہت ہی دلچسپ یہ ٹرن لے رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب آپ فلاں وبا پہ کیوں نہیں بولتے، کرونا پہ نہیں بولتے، کرونا پہ ہوا کیا ہے پاکستان میں؟ سب کچھ جب سے کرونا شروع ہوا ہے یہ پالیٹکس ہی گرم ہو گئی ہے، یہ جب سے کرونا شروع ہو گیا پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے، جب سے کرونا شروع ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے جو ہے نا نیچا دکھانے کا گیم شروع ہو گئی ہے، تو پھر بندہ اس پہ نہ بولے تو اور کس پہ بولے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کے ساتھ بہت ساری چیزیں اور بھی انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔